خودکشی اور لفظوں کی مسیحائی۔ میں نے 1970 میں جب کینیڈا کی میموریل یونیورسٹی میں اپنے نفسیات کی تعلیم شروع کی تو مجھے بہت سے ممتاز اساتذہ کرام کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ کچھ پروفیسر کے دواؤں سے علاج کرتے تھے، کچھ سائیکو تھراپی کے ماہر تھے۔ یوں تو میں نے سب طریقہ علاج سیکھ لیے، لیکن میں انگلستان سے آئے ڈاکٹر یوجین ولف سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ میں نے ڈاکٹر ولف سے درخواست کی تو انہوں نے مجھے اپنا شاگرد کے طور پر قبول کیا۔ یہ بات میرے لیے بڑی خوشی اور فخر کا باعث تھی۔ ایک دن جب ڈاکٹر ولف پہلی دفعہ ہم طالب علم ڈاکٹر سے ملے تو انہوں نے بتایا انہوں نے انٹینسیو کیئر وارڈ کے انچارج ڈاکٹر نے ایک مریض کے سلسلے میں رجوع کیا۔ اس مریض نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر ولف نے مشورہ دیا تھا کہ وہ اس مریض کا انٹرویو سب طالب علموں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب نے اس بات سے اتفاق کیا کیونکہ وہ ہم سب کے لیے لفظوں کی مسیحائی سیکھنے کا بہترین موقع تھا۔ انٹرویو کے وقت نرس ایک دراز خط سرخ بالوں اور داڑھی والے مرد بل کو لے کر آئی۔ ڈاکٹر ولف کھڑے ہوئے، خود کو اس سے متعارف کرایا، ہاتھ ملایا، بل کو اپنی ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ مریض خاصا محتاط لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر ولف نے اپنی کہانی سنانی اور اسپتال آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا وہ پیشے کے لحاظ سے ایک فارماسسٹ تھا اور اس نے خودکشی کے لیے بڑی احتیاط سے دوا کی مقدار کا تعین کیا تھا۔ جب ایک دن اس کی بیوی شیلا اپنی بڑی بہن سے ملنے 2 دن کے لیے گھر سے جانے والی تھی تو اس نے دوا کی بڑی مقدار کھانے اور خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شیلا شام 5 بجے گھر سے نکلی اور اس نے 5:30 بجے دوا کھا لی۔ اتفاق سے شیلا اپنا پرس بھول گئی تھی۔ جب وہ پرس لینے لوٹی تو اس نے بل کو بستر پر پڑے بے ہوش دیکھا۔ اس نے فوراً ایمبولینس کو بلا لیا اور اسے جلد از جلد اسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹ میں پہنچا دیا گیا جہاں اس کے معدے کو صاف کر دیا گیا۔ اسے انٹینسیو کیئر میں داخل کیا گیا اور اسے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر ولف سے ملنے کا مشورہ دیا گیا۔ جب ڈاکٹر ولف نے بل سے پوچھا خودکشی کیوں کرنا چاہتا تھا تو اس نے جواب دیا کہ زندگی کو کلی طور پر ناکام زندگی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی زندگی اتنی ناکام ہے کہ اس کی مرنے کی کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ بل نے بتایا اس نے خودکشی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا کیونکہ وہ قائل ہو گیا تھا اس کے جینے کی کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ ڈاکٹر ولف نے بل سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ 20 سال سے شادی شدہ تھا۔ اسے پورا یقین ہو گیا تھا اس کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس کا خیال تھا اس کی بیوی اس پر رحم کھاتی تھی، اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس انٹرویو کے آخر میں ڈاکٹر ولف نے بل سے کہا وعدہ کرے وہ 6 ماہ تک خودکشی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہر ہفتے ان سے انفرادی ازدواجی اور گروپ تھراپی کے لیے ملتا رہے گا۔ یہ پہلے تو بل کافی دیر تک سوچتا رہا، پھر یہ کہ ہمیں بھڑلی مرنا تو اس نے ہے ہی، اب نہ صحیح 6 مہینے ٹھہر کے ہی صحیح۔ میں ڈاکٹر ولف کے انٹرویو سے بہت متاثر ہوا کیونکہ انہوں نے بل کو نہ صرف خودکشی سے روک لیا تھا بلکہ 6 مہینے کی تھراپی کے لیے آمادہ بھی کر لیا تھا۔ میں نے سوچا اگر ڈاکٹر ولف اس کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ لفظوں کی مسیحائی کا معجزہ ہوگا۔ اس انٹرویو کے بعد ایک دن میں ڈاکٹر ولف سے اکیلے میں ملا، تب انہوں نے مجھے اپنا تھراپی کا فلسفہ بتایا۔ اس دن پتہ چلا وہ ایک امریکی ماہر نفسیات ہیری سلوین کے شاگرد تھے۔ سلوین نفسیات علاج کی ایک خاص روایت انٹرپرسنل اسکول کا بانی تھا۔ اس کا کہنا تھا انسانی تعلقات کشیدگی ذہنی پریشانی کا باعث بنتی ہے اور محبت بھرے ہمدرد رشتے انسانوں کو نفسیاتی طور پر صحت مند رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ولف کا خیال تھا کہ لوگ خودکشی اس وقت کرتے ہیں جب ان کا جذباتی تعلق دوسرے انسانوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کو یقین تھا کہ خودکشی سے بچانے کے لیے ایک محبت بھرا رشتہ ہی کافی ہے۔ تھراپی کے دوران ڈاکٹر ولف کی خواہش
تھی کہ بل اپنی بیوی سے اپنی محبت بھرا تعلق دوبارہ استوار کرے۔ جب بل اور شیلا تھراپی میں آنے لگے تو ہمیں ان دونوں کی زندگی بہتر طور پر جاننے کا موقع ملا۔ بل نے ہمیں اپنے بچپن کے بارے میں بتایا کہ جب وہ 2 سال کا تھا تو اس کی ماں دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی۔ جب وہ 3 سال کا تھا تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سوتیلی ماں کا رویہ بل کے ساتھ انتہائی تحقیرآمیز رہا کیونکہ وہ باپ بیٹے کے رشتے سے حسد کرتی تھی۔ بالآخر بل جب 5 سال کا تھا تو اس کی دادی اس کو ساتھ رہنے بھیج دیا۔ 5 سال کے بعد بل کی دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ واپس اپنے باپ کے پاس اور سوتیلی ماں کے پاس رہنے لگا۔ بل جب کالج کی عمر کو پہنچا تو اس نے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا اور کبھی لوٹ کر واپس گھر نہ گیا۔ ڈاکٹر ولف کا کہنا ہے کہ بل کو اس کی ماں کا پیار نہیں ملا، جس کی وجہ سے وہ جذباتی طور پر کسی کے قریب نہیں ہو پاتا۔ ہر کام کو جذبات سے عاری عقل کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ اس کی ملاقات اپنی بیوی سے یونیورسٹی میں ہوئی تھی اور ان کا فلسفے اور سائنس کے موضوعات پر بحث کرتے کرتے اچھا وقت گزرتا۔ ان دونوں کی محبت جذبات کے بجائے نظریاتی ہم آہنگی کی وجہ تھی۔ بل کے مقابلے میں شیلا ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں اس کی پیدائش سے 2 سال پہلے اس کے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ شیلا کے والد کو لڑکے کی خواہش تھی، اس لیے شیلا کی پیدائش کے بعد اس کے والد نے شیلا کو بیٹا سمجھ کر اس کی پرورش کی۔ چنانچہ وہ لڑکوں کی ہی طرح پلی بڑھی ہوئی لڑکی تھی، یہاں تک کہ شیلا کو کپڑے بھی لڑکوں والے پہنائے جاتے۔ شیلا بہت ذہین بچی تھی، اس کے والد اس کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، بلکہ کاروباری ملاقاتوں میں بھی شیلا ان کے ساتھ جاتی۔ شیلا نے یونیورسٹی سائنس کی ڈگری حاصل کی اور سائنس کی استانی بن گئی۔ شیلا ایک حقیقت پسند عورت تھی، وہ بالکل جذباتی نہ تھی۔ جب شیلا کی بل سے ملاقات ہوئی تو وہ اس بات سے بہت خوش ہوئی کہ اسے اپنے جیسا سوچنے والا انسان مل گیا ہے۔ جب ڈاکٹر ولف کا شیلا سے انٹرویو ہوا تو شیلا کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ بل سمجھتا ہے شیلا اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس انٹرویو کے آخر میں شیلا نے ڈاکٹر ولف سے پوچھا اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ولف نے مشورہ دیا کہ وہ چند ماہ کے لیے اپنے جملوں کا آغاز آئی تھنک کے بجائے آئی فیل سے کرے، تاکہ بل کے خیالات کے بجائے اس کے جذبات سے رشتہ قائم کر سکے۔ انہوں نے شیلا کو بتایا بل کے ذہنی صحت یابی کے لیے ضروری ہے بل کا شیلا سے مضبوط جذباتی تعلق ہو۔ ڈاکٹر ولف کی خواہش تھی شیلا کا جذباتی لحاظ سے خیال رکھے۔ شیلا اس انٹرویو سے بہت خوش ہوئی۔ اگلے چند ماہ ڈاکٹر ولف نے جوڑے کو یہ مشورہ دیا وہ ہر ہفتے شام ڈیٹنگ کے لیے جایا کریں، گھومیں پھریں، کھانا باہر کھائیں، اکٹھے پیار محبت کے لمحات گزاریں۔ ڈاکٹر ولف کے مشوروں پر عمل کرنے سے بل کی زندگی اور ذات میں حیرت انگیز تبدیلی رونمائی ہوئی۔ وہ ہنسنے مسکرانے لگا۔ شیلا اس کے تعلق میں محبت کے رنگ بھرنے لگی۔ 6 ماہ بعد ڈاکٹر ولف نے ہم سب طالب علموں کے سامنے بل کا دوبارہ انٹرویو لیا تو اس نے ڈاکٹر ولف کا اسے ایک نئی زندگی دینے پر شکریہ ادا کیا، جسے ڈاکٹر ولف نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا یہ ان کا نہیں سائیکو تھراپی کا معجزہ ہے۔ ڈاکٹر ولف اور بل کے اس واقعے کے بعد میں بہت سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ میں ڈاکٹر ولف کی طرح ایک ماہر نفسیات بن جاؤں گا اور بل کی طرح ایسے مریضوں کی جانیں بچاؤں گا جو زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ جب ایک انسان کو کسی دوسرے انسان کی خوشی اور غم اپنی خوشی اور غم کی طرح عزیز ہو جائے تب ہم اسے محبت کہہ سکتے ہیں۔ ہیری اسٹیک سلیون، ترجمہ عظمیٰ محمود۔